الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ الرحمن فی کتابہ القرآن وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مد دعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں۔ بے نیازی دیکھ بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے کوئی دستی دعا ملتا نہیں۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی عبادات کا سلسلہ ہے، اس عبادات کے سلسلے میں وہ عبادتیں کہ جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، ذکر الہی، اللہ کی تسبیحات، اللہ کی تمہیدات، تحلیلات، تمجیدات، اللہ کی کبریائی حمد و ثنا، اللہ کی تعریفیں، اس سارے کی ساری عبادات میں سے سوال یہ ہے کہ سب سے افضل ترین اور معزز ترین اللہ کی عبادت کیا ہے؟ یہ عبادتیں کرنے والا اور یہ عبادتیں کون سی عبادت اس میں سے اللہ رب العزت کے ہاں معزز اور افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا سے بڑھ کے اللہ رب العزت کو کوئی چیز معزز ہے ہی نہیں۔ بڑی بڑی عبادتیں، بڑے بڑے اللہ کے ذکر اور اذکار، لیکن اللہ رب العزت نے جو دعا کو درجہ دیا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو دعا سے بڑھ کے کوئی معزز عمل ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ سے دعائیں کرنا، اللہ سے مانگنا، مناجات، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اپنی ایک ایک خطا پہ رب سے معافیاں مانگنا، رب سے رزق مانگنا، رب سے اولادیں مانگنا اور اپنی جولی کو رب کے سامنے پھیلانا، یہ اللہ رب العزت کو بڑا ہی پسند ہے۔ اسی لیے تو رب اپنے قرآن میں کہتے ہیں قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ دنیا کا دستور ہے، دنیا کا قانون ہے، کوئی کسی سے مانگے تو جتنا کوئی کسی سے مانگے گا اتنا ہی وہ اس سے نفرت کرے گا، اس سے ناراض ہوگا۔ لیکن میرے رب کا قانون کیا ہے؟ میرے رب کا دستور کیا ہے؟ اللہ نے ضابطہ، اللہ نے اصول، اللہ نے طریقہ کار یہ اور رکھ دیا۔ اللہ کہتے ہیں کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ اے میرے محبوب لوگوں کو کہہ دو اگر تم رب سے دعائیں نہ کرو تو تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں ویلیو بندے کی اس وقت ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، بندہ رب سے دور رہتا ہے تو اللہ کے ہاں اس بندے کی کوئی عزت اور کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھو رب سے مانگنا کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ رب کے سامنے جولی کو پھیلانا، زندگی کے گناہوں کو معاف کروانا، رب کے سامنے گڑ گڑانا اور دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی رب سے مانگنا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدی اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ اللہ رب العزت کو، سنن ترمذی کی یہ روایت ہے کہ اللہ رب العزت کو بڑے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ کب؟ کہ جب ایک بندہ جب جوانی تھی، جسم میں قوت تھی، جسم میں طاقت تھی، رونائی تھی، خون گرم تھا، بڑی پاور، بڑی طاقت، بڑا اس کا روب، دبدبا، لوگ اس کی بات کے سامنے اپنی آنکھوں کو جھکا لینے والے، جوانی تھی، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، رب کو ناراض کرتا رہا۔ اب بڑھاپا آیا، جسم بھی ٹھنڈا پڑ گیا، کمر بھی جھک گئی،
خون بھی ٹھنڈا، جسم لاغر ہونا شروع ہو گیا، اس کی وہ بات نہیں، وہ پاور نہیں، وہ روب نہیں، وہ دبدبا نہیں، اب اس کے گھر میں بھی اس کی وہ ویلیو نہیں جو جوانی میں ویلیو تھی۔ اب یہ دنیا کے دکھوں کا، مصیبتوں کا ستایا ہوا، ساری زندگی رب کا نافرمان، ایک دفعہ رب کے سامنے آ کے ہاتھوں کو اٹھا لے اور اللہ کے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسو کو بہا لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب کہتے ہیں مجھے حیات دیا کہ میں اس کے ہاتھوں کو بھی خالی لٹا دوں۔ یہ ہے وہ دعا کہ جس کے بارے میں رب کہتے ہیں مجھ سے مانگو نہ تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ساری زندگی گناہ کرنے والا اپنی آخری عمر میں ایک دفعہ آگے کہہ دے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو رب قرآن میں کہتے ہیں نا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، اللہ کہتے ہیں تمہارا رب کیا کہتا ہے؟ ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعائیں کیا کرو۔ چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی چاہیے تو اپنے رب کو کہا کرو، بڑی سے بڑی مشکل میں پھنس جاؤ تو اپنے رب کو پکارا کرو۔ رزق چاہیے، خزانے چاہیے، دولت چاہیے، دنیا چاہیے، بیماریوں سے شفائیں چاہیے، اولادیں چاہیے، اپنے رب کے سامنے آ کے رب سے مانگو تو صحیح، رب سے مانگنے کا طریقہ سیکھو تو صحیح۔ اللہ کہتے ہیں جب مجھ سے مانگو گے نا استجب لکم، اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ یہ پہلے کے تصور تھے، یہ کفار مکہ کے تصور تھے کہ رب ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے، ہم ان کو کہتے ہیں، یہ رب کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ دستور ان کا تھا، یہ اصول ان کا تھا، لیکن تمہارا رب تم سے کتنا پیار کرتا ہے جب رب سے مانگتے ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا امیر مانگے گا تو طریقہ اور ہے، اجمی مانگے گا تو اور ہے، عربی مانگے گا تو اور ہے۔ اللہ رب العزت نے اصول رکھ دیا، جب رب سے مانگو گے استجب لکم تو میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں۔ لیکن رب نے ساتھ یہ بھی بتا دیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اللہ نے دعائیں مانگنا، دعائیں کرنا، اللہ رب العزت نے اس کو اپنی عبادت کہہ دیا، کہا جو میری عبادت سے تکبر کرے گا، دعائیں نہیں مانگے گا، مشکلات میں، خوشیوں میں، غمیوں میں رب کو بھول جائے گا، رب سے دور رہے گا، تو سمجھو اس نے میری عبادت سے تکبر کیا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہوتے ہوئے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مخل عبادت، دعا عبادات کا مغز ہے، مغز کے بغیر جیسے انسان نہیں تو دعاؤں کے بغیر بھی عبادت وہ عبادت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہوا العبادت، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اس قدر اس دعا کی اہمیت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، دنیا سے جب بندہ مانگتا ہے نا، بڑا پیار کرنے والا رشتہ بھی ہو، بندہ جب اس سے مانگے گا تو وہ اس چیز کو ناپسند کرے گا، یہ فطرت انسان ہے، انسان پسند نہیں کرتا کہ کسی کو دے، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ، جو اپنی مشکلات میں، اپنے غموں میں، اپنے دکھوں میں، اپنی مصیبتوں میں، اپنی ضرورتوں میں، اپنی حاجتوں میں رب سے مانگتا نہیں ہے، یغضب علیہ، اللہ اس کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا دعا کے اوپر ہمیں درس دیا، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ہی ہمیں رہنمائی دی، کتنا ہی ہمیں گائیڈ کیا کہ درس کی اس دعا کی اہمیت کیا ہے، یہ دعا کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ بندے کی زندگی میں جب دعا نہ ہو، بندہ رب سے دعائیں نہ کرے، تو سمجھو اس کی زندگی میں رب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ بندہ رب سے مانگتا رہے، رب راضی بھی رہتے ہیں، رب غصے بھی نہیں ہوتے، بندہ جو رب سے مانگتا رہے رب اس کو عطا بھی کرتے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مصیبتیں ابھی نازل نہیں ہوئی یا جو مصیبتیں آسمان سے نازل ہو چکی ہیں، دعائیں کرو، اللہ زندگی سے مصیبتوں کو دور کر دیں گے۔
اللہ رب العزت سے بندہ مانگتا ہے، اللہ زندگی کو خوشحال کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگتے رہو، مجھے پکارتے رہو، تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کروں گا، تمہاری زندگی